بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 829 دعوت و تبلیغ نبیوں کا کام ہے۔ اعتراض نمبر 221 کا جواب۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دعوت و تبلیغ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں والا کام ہے، مگر اہل علم کا ایک طبقہ جو قرآن اور حدیث کے ماہرین میں شمار ہوتا ہے، وہ طبقہ تبلیغی کام اور تبلیغ والوں پر طرح طرح کے اعتراضات کرتا چلا آ رہا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ مثلا اعتراض نمبر 221، تبلیغ والے صرف امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ جواب: قرآن شریف کے بیان کردہ اسلوب دعوت پر غور فرمایا جائے تو یہ بات آشکارا ہوگی کہ قرآن مجید اوامر کی پاسداری ہی میں نواہی کے سد باب کا انتظام رکھا ہوا ہے۔ مثلا منکرات سے روکنے کے لیے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے پیغمبر، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ فائدہ: جب اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور واقعی جب یہ بندہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے گا تو وہ ضرور ایک دن برے کاموں سے خود کو بچا لے گا۔ لطیفہ: نماز بھی تو اس طرح کی چاہیے جو اپنا رنگ دکھائے، یعنی حقیقی نماز چاہیے، جاندار نماز چاہیے۔ اس کے لیے نماز پر محنت کرنی ہوگی، نماز کی دعوت دینی ہوگی، نماز پر مداومت رکھنی ہوگی، فرائض کے علاوہ سنن و نوافل کا اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ مختصراً یہ کہ نماز کو بہتر بنانے کے لیے 5 چیزوں کو درست کرنا ہوگا۔ نمبر 1، یقین کو درست کرنا ہوگا۔ نمبر 2، زبان سے ادا کیے جانے والے اذکار نماز کو باتجوید یاد کرنا ہوگا۔ نمبر 3، بدن سے ادا ہونے والے اعمال یعنی قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ سب سنت طریقے پر ادا ہو، اسے سیکھنا ہوگا، اس کی مشق کرنی ہوگی۔ چوتھے، حضوری قلب حاصل ہو، یعنی نماز اس دھیان کے ساتھ ادا کی جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو پھر اس دھیان کے ساتھ نماز ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فائدہ: ان 2 قسم کے دھیان کے علاوہ تیسرے قسم کے دھیان والی کوئی نماز نہیں۔ مسئلہ: دھیان پر کوئی قابو نہیں، اگر دھیان ادھر ادھر چلا جائے تو کوئی غم نہیں، دوبارہ سے دھیان کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ لطیفہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوران نماز غزوے کے لیے پورا لشکر تیار کر لیتا تھا، لیکن جب مجھے احساس ہوتا کہ میں تو نماز میں ہوں تو فوراً اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیتا تھا۔ صحیح حدیث ہے، حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ 5ویں چیز تصحیح النیہ، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ فائدہ: نماز کو بنانے اور سیکھنے کے لیے تبلیغ سب سے آسان اور بہترین راستہ ہے۔ نماز بن گئی تو پھر سارے منکرات خود بخود چھوٹتے چلے جائیں گے۔ فائدہ: ہم نیروبی کی ایک مسجد میں تھے، ظہر کے بعد فوراً ایک شیخ صاحب جنہیں مرشد کہا جاتا ہے، یہ لوگ سعودیہ حکومت کے مقرر کردہ واعظین ہوتے ہیں، مرشد صاحب نے تقریر میں 10-12 منٹ شرک کی قباحتیں بیان کی، پھر جماعت کے ساتھی نے بات کی، کھانے پر بیٹھے، مرشد صاحب اردو بھی بولتے تھے۔ ہم نے کہا شیخ پہلے وضو سکھائیں گے یا نواقض وضو؟ شیخ نے کہا وضو سکھائیں گے، پھر نواقض وضو۔ ہم نے کہا آپ نے عوام کو توحید تو سکھائی نہیں، اور نواقض توحید
یعنی شرک پر بیان شروع کر دیا، اور جماعت کے ساتھی نے کلمہ نماز کی بات کی، اور وہ مجمع کو وما علینا الا البلاغ کر کے چھوڑا بھی نہیں، بلکہ مجمع کی تشکیل کی اور انہیں اپنے ساتھ جماعت میں لے جا کر توحید بھی سکھائے گا اور توحید کی دعوت بھی دلوائے گا اور داعی بنائے گا۔ اس طرح تبلیغی جماعت والے بغیر شرک کی بیماریاں بیان کیے مجمع کو توحید بھی سکھا دیتے ہیں اور توحید کا داعی بھی بنا دیتے ہیں۔ شیخ نے کہا، میں نے تبلیغی کام کے اس حکیمانہ طرز عمل کو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شیخ نے ہماری جماعت کے ساتھ وقت گزارا، کہنے لگے کہ آج سے میں اس تبلیغی کام کو اپنا وظیفہ بناتا ہوں، اللہ قبول فرمائیں۔ فائدہ: تبلیغ والوں میں 99% لوگ اس شرک اور بدعت میں مبتلا تھے، تبلیغ نے انہیں موحد بنایا۔ اگر الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دیگر علماء کی طرح شرک اور بدعت پر بولنے والے ہوتے تو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگتا۔ اگر علماء کرام تبلیغ میں وقت لگا کر اسی نہج تبلیغ کو اپناتے تو مذہبی اختلافات کے طوفان کھڑے کیے بغیر عوام کی اصلاح ہو جاتی اور ساری امت مسلمہ ایک رہتی، فرقہ بندی نہیں ہوتی، نہ کوئی بریلوی ہوتا نہ کوئی پرویزی، سب کو تبلیغ سچا مسلمان بنا دیتی۔ تبلیغی جماعت کے پاکیزہ نہج میں وہ جاذبیت ہے کہ اس کام میں لگنے والے سخت سے سخت پتھر دل لوگ بھی اللہ والے بن گئے۔ نہی عن المنکر، نہی عن المنکر اہل علم کا کام ہے۔ عوام اگر نہی عن المنکر کرنے لگ جائے تو امت گمراہ ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے غیر عالم تبلیغ والے کو 6 باتوں کی لگام لگا دی گئی، جس کی وجہ سے سارے عالم میں ایک نہج پر تبلیغی کام چل رہا ہے۔ نہی عن المنکر کے مخاطب، نہی عن المنکر کے مخاطب مومنین ہیں، نہ کہ عوام۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو بات واضح ہو جائے گی کہ نہی عن المنکر کا خطاب ڈائریکٹ ایمان والوں سے ہے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ درجنوں آیت مبارکہ اس طرز کی ملے گی، اے ایمان والو، اے ایمان والوں سے مخاطب کیا گیا۔ ایمان حقیقی انسان کو اپنے عمل درست کرنے کے لیے علماء کی چوکھٹ پر لے جائے گا تاکہ ان علماء سے اپنے حصے کے دینی احکامات کا علم لے، اور ایمان حقیقی کا حصول موقوف ہے ایمان کی محنت پر۔ صحابہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن۔ صحابہ کرام ایمان اور یقین ہی کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، صبح ہوتی تو ایک دوسرے کے ایمان کی بابت سوال کرتے، کیف اصبحت یا غلام، صحیح حدیث ہے کہ صبح کس حال میں کی، جواباً کہا جاتا الحمدللہ، صبح ایمان کے ساتھ ہوئی۔ پھر پوچھا جاتا کہ ہر چیز کی دلیل ہے، تمہارے اس قول کی کیا دلیل ہے؟ جواب ملتا اللہ کی قسم، اس دنیا کا سونا چاندی اور اس زمین کی خاک اور مٹی میرے نگاہ میں دونوں بے قیمت اور برابر ہیں۔ تو فرمایا جاتا تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فائدہ: دعوتی کام کی غرض ہی یہی ہے کہ نام کا مسلمان کام کا مسلمان بنے اور کمزور یقین کامل یقین بنے، اور یہی ترتیب دعوت و تبلیغ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دو اور لوگوں کے قلوب میں اسلام کے ساتھ رغبت اور محبت اور انس پیدا ہو جائے، اس کی فکر کرو، اور جب وہ دین پر چل پڑے تو انہیں بتاؤ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ بات نماز سے شروع ہوئی تھی اور کدھر کدھر پہنچ گئی۔ بہرحال نماز جاندار بنے گی تو سب دین پر چلنا، برائیوں سے رکنا آسان۔ اگر نماز پر محنت نہیں کی اور نماز برائے نماز ہی رہی تو ایسی نمازی سے لغزشیں اور غلط کام بھی وجود میں آتے رہیں گے۔ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ایک صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اس کی نماز اسے چوری کرنے سے روک دے گی۔ دعوتی کام کے لیے جوڑ اور مشورے اور خروج۔ دعوتی کام کے جوڑ اور مشورے اور خروج بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے۔
بشرط یہ کہ وہ جوڑ اور مشورے اور خروج نہج سیرت طیبہ پر ہو، اخلاص اور للہیت پر ہو، اپنی اور انسانیت کی اصلاح کی فکروں پر مبنی ہو، دعوتی کام کی ترقی کے لیے ہو۔ اس طرح کے جوڑ اور مشورے اور خروج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور عافیت اتروائیں گے۔ اگر مشورے اور جوڑ اور خروج سیاست اور اغراض پسندی اور بڑائی اور چودراہٹ کے لیے ہوں گے تو آسمانوں سے تباہی و بربادی کو اتروائے گی، بجائے خیر کے شر و فساد پھیلے گا، اس لیے کہ نیت کے بگاڑ سے قومیں ہمیشہ برباد ہی ہوئی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کا اس نے ارادہ کیا۔ مخلصین کا زاد راہ زہد اور پاکیزگی اور مسکنت اور اطاعت ہوتی ہے، مفسدین کا زاد راہ مال اور دولت اور طاقت اور سیاست اور چودراہٹ۔ بنی اسرائیل سے فرمایا گیا تھا کہ جب علاقے میں داخل ہوں تو کہو قولو حطہ، یعنی ندامت اور مسکنت کو اپناؤ، دعوتی کام کے ہر مشورے میں رائے دو تو کانپتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، فرمایا کرتے رہو ڈرتے رہو۔ فائدہ، دعوتی کام انابت چاہتا ہے، انانیت دعوتی کام سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے قدم قدم پر ڈرتے رہنا ہے۔ صبر و قناعت اور بیچارگی ہدایت کا سرمایہ ہے۔ علاقے والے بات نہیں مانتے تو صبر اور رضائے الہی پر جمے رہنا ہے۔ زور اور زر اور بازو کو استعمال نہیں کرنا۔ دروازہ کھول کر داخل ہونا نہج نبوت ہے اور دروازہ توڑ کر داخل ہونا یہ نہج بادشاہت اور حکومت ہے۔ حضرات انبیاء اور حضرات صحابہ صبر کا پہاڑ ہوتے تھے، مخالفتوں میں تربیت چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ بہت کم علاقے رہ گئے ہیں جہاں کچھ مخالفت باقی رہ گئی ہے، باقی الحمدللہ سب جگہ استقبال ہیں۔ برداشت کریں، اللہ ہدایت کے دروازے کھولیں گے، ہدایت عام ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔